Please share it to all your contact. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب حول المدينة أي الذين خلفهم الله عن صحبتك لما طلبتهم ليخرجوا معك إلى مكة خوفا من تعرض قريش لك عام الحديبية إذا رجعت منها. شغلتنا أموالنا وأهلنا عن الخروج معك فاستغفر لنا الله من ترك الخروج معك. قال تعالى مكذبا لهم يقولون بألسنتهم أي من طلب الاستغفار وما قبله ما ليس في قلوبهم فهم كاذبون في اعتذارهم. قل فمن استفهام بمعنى النفي أي لا أحد يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا بفتح الزاد وضمها أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا أي لم يزل متصفا بذلك بل في الموزعين للانتقال من غرض إلى آخر. ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم أي أنهم يستعصلون بالقتل فلا يرجعون. وظننتم ظن السوء هذا وغيره وكنتم قوما بورا. جمع بائن أي هالكين عند الله بهذا الظن. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا نارا شديدا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما أي لم يزل متصفا بما ذكر. بس اوپر کی آیات کے اندر صلح حدیبیہ کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ سے واپسی کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فتح مبین کی بھی اطلاع دے دی کہ فتح مبین ہوگی، اور صلح حدیبیہ ہی کو فتح مبین کہا گیا. کس حساب سے بتا دیا گیا، یا پھر فتح مکہ کو کہا گیا مگر پہلے سے خبر دے دی گئی یقینی ہونے کی وجہ سے، یا عالم ازلی کے فیصلے ہونے کی وجہ سے. اب آگے ان آیات کے اندر بند کر دو دروازہ، چلو تو دروازہ بند کر دو اپنے خالی، اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کے بجائے. اب دنیا کے حالات ایسے ہیں نا، اپنا بچاؤ کر لو، اپنا بچاؤ کر لینے کا. تو صلح حدیبیہ کی واپسی کے وقت آپ کو یہ بھی خبر دے دی گئی ان آیتوں کے ذریعے سے کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں یہ آپ سے عذر و معذرت کریں گے کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے بچوں میں لگے ہوئے تھے، ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، مال کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کیا کریں مشغولی تھی اس لیے نہیں آ سکے. ہم ایسے بہانے کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ان کا جواب دیتے فرماتے کہ یہ سب جھوٹ بہانے، کچھ بھی نہیں ہے. جو باتیں کہہ رہے دلوں میں نہیں ہے، کوئی عذر و بذر نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب خبر رکھنے والے، جاننے والے، اس پر ان کو سزا دیں گے. اصل بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر، اصل بات کیا ہے، ان کے دلوں میں برے برے خیالات تھے. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس واپس ہی نہیں آئیں گے، گئے اب وقع کے لوٹ کر ان کو ملنا نہیں ہوگا. اور ان کی چاہت بھی یہی تھی کہ ایسا ہی ہو جاوے، لیکن مسلمانوں سے محبت ہی نہیں تھی، چاہتے ہی نہیں تھی مسلمانوں کو. اسے سب ان کے برے برے خیالات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے گا، رسول پر ایمان نہیں لائے گا، ہم اس کو جہنم کا عذاب، سخت عذاب اس کو چکھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے. کوئی بول نہیں سکتا ہے، نہ کسی نبی نہ کسی ولی، کسی کا کوئی حق. ہاں اجازت ہوگی سفارش کی، سفارش کریں گے، باقی بغیر اجازت کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑا سے بڑا کوئی بھی ہو بغیر اجازت کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بول سکتا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ مومنین کو میں جنت دوں گا اور کافرین کو جہنم کے اندر میں ڈالوں گا. اس کے خلاف کچھ کروا نہیں سکتا ہے کہ چلو ہم کسی کافر کو جہنم سے نکلوا ڈالیں ہماری سفارش کے ذریعے سے، ہمارے کہنے کے ذریعے سے. تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. سیقول لک المخلفون، ان قریب آپ سے کہیں گے جب آپ واپس جائیں گے مدینہ منورہ کے اندر. ابھی تو مکہ کا سفر ہے اور مکہ سے واپسی ہو رہی ہے، اور واپسی کے اندر سب آیتیں نازل ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں ان قریب آپ سے کہیں گے. کون کہیں گے؟ المخلفون من الاعراب، دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والے. مخلفون من الاعراب، دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والے. اصل مخلفون کا معنی ہے جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا، جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا. تو کس نے پیچھے چھوڑ دیا؟
اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. کس نے چھوڑ؟ جیسے آگے بیان کر رہے ہیں شرح کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے کہ اور یہ آپ کے سامنے آزار عذر و معذرت اپنی پیش کریں گے. یہ کون سے قبیلے تھے؟ جیسے آشے میں لکھا کہ یہ دیہاتی کون سے قبیلے والے تھے؟ غفار، مزینہ، جوہینہ، اسلم، اشجع، دیل، یہ سب قبائل تھے جو دیہات میں رہنے والے تھے. آپ جب چلے عمرہ کرنے کی نیت سے سن ہجری 6 کے اندر ذی القعدہ کا واقعہ ہے. سن ہجری 6 کے اندر ذی قعدہ کے اندر واقعہ پیش آیا تھا کہ ذی قعدہ کے کچھ ایام گزر گئے تھے، پھر آپ نے ارادہ کیا تھا. اور اس وقت آپ نے تمام اعراب اور تمام مسلمانوں کو جتنے بھی تھے، چاہے ظاہرین باطن ان کو بھی، آپ تو جانتے تھے سب کو، مگر سب کو آپ نے کہہ دیا تھا سب کو ساتھ میں چلنا ہے. اسی لیے کہ آپ کو خطرہ تھا کہ کئی قریش ہمیں مزاحمت نہ کرے، تو کم ہوں گے تو ٹھیک نہیں رہے، زیادہ ہوں گے تعداد تو ذرا اچھا رہے گا. اس لیے آپ نے سب کو کہا تھا کہ چلو ساتھ میں. مگر اس وقت منافقین، ایک بھی منافق ساتھ میں نہیں ہوا تھا. خالی جیسے میں نے کہا ایک منافق خالی جد بن قیس وہ ساتھ میں ہو گیا تھا، مگر بیعت رضوان کے وہ بھی شریک نہیں ہوا تھا. وہ تو بیعت رضوان کے وقت وہ بھی اونٹ کے پیچھے چھپ رہا تھا وہ، اور اس وقت بیعت رضوان اس نے کی نہیں تھی. باقی ایسے پکے سچے مخلصین تھے، انہوں نے خالی بیعت رضوان کی تھی. تو آپ نے سب کو کیا ساتھ میں چلنا ہے. اب یہ لوگ کیا گمان کر رہے تھے؟ تو کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی کچھ ایام پہلے سن ہجری 3 میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا. تو سن ہجری 3 میں غزوہ احد کے اندر تو خود قریش ان کے مدینہ میں آ گئے تھے، اور مدینہ میں آ کر کتنوں کو قتل کر کے گئے ہیں، کتنوں کو زخمی کیا، کتنوں کو قتل کر کے گئے. تو ان کے گڑھ میں آ کر یہ گئے ہیں، اور یہ تو کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے گڑھ میں جا رہے ہیں. پھر کیسے بچ کے آئیں گے؟ سوال ہی نہیں بچنے کا. سب کے سب کیا کر دیے جائیں گے؟ ہلاک کر دیے جائیں گے. اور ان کی تمنا بھی یہ تھی کہ سب کے سب کیا کر دیے جائیں؟ ختم کر. تو یہ برے ان کے خیالات تھے، اس پر اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتے ہیں. تو ان قریب آپ سے کہیں گے دیہاتوں میں سے پیچھے رہ جانے والے حول المدینتی اے کائنین حول المدینتی یا المقیمین حول المدینتی. وہ دیہات عرب کی یا تو حال مانو یا عرب کا کیا مانو؟ صفت مانو. وہ عرب جو کہ مدینہ کی اردا گرد ٹھہرنے والے تھے، یا عرب اس حال کے اندر کہ وہ مدینہ کے اردا گرد تھے. اس سال کے اندر مدینہ کے جو مدینہ کے اطراف میں جو دیہات تھے، جو دیہاتی لوگ رہتے تھے، ان سے کہا اے الذین، یعنی وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ نے پیچھے کر دیا آپ کی صحبت سے، آپ کے ساتھ نہیں چلے بلکہ وہ پیچھے رہ گئے. وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت سے، آپ کے ساتھ رہنے سے پیچھے کر دیا. لما طلبتہم، جب کہ آپ نے ان سے طلب کیا، جب کہ آپ ان کے سامنے بات رکھے کہ سب کو چلنا ہے، کوئی پیچھے نہ رہے. ہو سکتا ہے کبھی مدبھیڑ ہو جاوے، ہمارا ارادہ مدبھیڑ کا بالکل نہیں ہے. اسی لیے آپ نے ذوالحلیفہ سے پہنچ کر کے احرام بھی باندھ لیا تھا کہ سب کے سامنے آ جاوے کہ آپ کا ارادہ کوئی لڑنے کا نہیں ہے. جب کہ آپ نے ان سے طلب کیا تھا تاکہ وہ آپ کے ساتھ نکلے مکہ کی طرف، تاکہ وہ آپ کے ساتھ نکلے مکہ کی طرف، ڈرتے ہوئے قریش کے تعرض سے. اس بات کا خطرہ تھا کہ قریش سے کیا ہو جائے گا، کبھی مدبھیڑ ہو جاوے تو جماعت بڑی ہوگی تو ذرا ٹھیک رہے گا. خوف محسوس کرتے ہوئے قریش کے تعرض سے آپ سے حدیبیہ کے ساتھ، عام حدیبیہ کے ساتھ. اذا رجعت، اس کا تعلق ہے سیکون، ان قریب آپ سے کہیں گے. مخلفون کب کہیں گے؟ اذا ظرفیہ، جب کہ آپ وہاں سے لوٹیں گے. جب کہ آپ وہاں سے کہاں سے لوٹیں گے؟ حدیبیہ سے آپ لوٹیں گے تو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ عذر پیش کریں گے. شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے مشغول کر دیا. ہمیں ہمارے مال کی فکر تھی، کیا کمانے کی فکر تھی، بال بچوں کی فکر تھی. خطرہ تھا کہ بچے بغیر کمائے کیسے زندہ رہیں گے. اور آپ نے خود کہا ہے کہ مال کی حفاظت کی جاوے، مال کو ضائع نہ کیا جاوے. اس لیے مال کو ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے. ہمارے مال کی حفاظت کے اوپر ہم مامور تھے. ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے بچوں نے، ہمارے گھر والوں نے مشغول کر دیا. ان الخروج معک، آپ کے ساتھ نکلنے سے، ہم کہ آپ کے ساتھ نکل سکے نہیں. فاستغفر لنا، پس آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے. فاستغفر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گے. فاستغفر لنا، پس آپ ہمارے لیے معافی طلب کیجیے اللہ تعالیٰ سے. من ترک الخروج، نکلنے کے چھوٹنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ، نکلنے کے چھوٹنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی بات کی تکذیب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں ان کی بات کی تکذیب. یہ جھوٹ بہانہ کرے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، آرام سے نکل، مال کی سہولت تھی، کوئی پرواہ نہیں، بال بچوں کو کوئی فکر نہیں تھی، بس جھوٹے بہانے کر کے رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی بات کی تکذیب کرتے ہوئے، یقولون بالسنتی، وہ اپنی زبانوں سے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی طلب استغفار اور اس کے پہلے
کہ ہمارے مالوں نے اور ہمارے اہلوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے بال بچوں نے ہمیں مشغول کر دیا، اور ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ یہ سب ان کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ سے معافی طلب کرنے کے لیے آئے ہو کہ چلو گناہ ہو گیا ہے اب معافی مانگ لے تاکہ ہمارا گناہ معاف ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ خامہ کا بہانہ ہے۔ یعنی معافی کا، استغفار کا طلب کرنا، وما قبل، اور جو اس سے پہلے ہے، کیا پہلے ہے؟ شغلتنا اموالنا واہلونا، یقولون بألسنتہم، وہ اپنے زبانوں سے کہتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں، دلوں میں کچھ نہیں ہے، اور خامخواہ آپ کے سامنے کہتے ہیں۔ پس جو جھوٹے ہیں اپنا عذر پیش کرنے کے اندر، پس جو جھوٹے اپنا عذر کون سے، کس کے اندر؟ شغلتنا اموالنا، استغفار کا ذکر نہیں کیا، لیکن فاستغفر امرہ کا ذکر ہے، اور امرہ یہ جملہ انشائیہ ہے کہ جس میں کذب اور صدق کا احتمال نہیں رہتا ہے، اور شغلتنا اموالنا کون سا جملہ؟ خبریہ ہے، اس میں کذب اور صدق کا دونوں کا احتمال ہے، اس لیے ایک چیز بھی ذکر کی، استغفار کا تذکرہ نہیں کیا۔ وہ تو اسی پر مسئلہ متفرد ہے استغفار کا۔ تو پس وہ اپنے اعتذار کے اندر، اپنے عذر پیش کرنے کے اندر وہ جھوٹے ہیں۔ کل، آپ جواب دیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ جھوٹے بہانے کر رہے ہیں، آپ ان کو جواب دیجئے، آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے ابھی تو اپنے گھر رہ کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کر لی اور اپنے بچوں کی حفاظت کر لی، مگر جب اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ تم کو ہلاک کرنا چاہے گا تو تم کو کون بچا سکے گا؟ یا تم کو نفع پہنچانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے، اور نقصان پہنچانا چاہے تو بھی کوئی روک سکتا نہیں۔ آپ کہہ دیجئے من، یہ من استفہامیہ ہے جو نفی کے معنی میں ہے، معنی کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ کون ہے جو تمہارے لیے مالک ہو اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا؟ یعنی کوئی مالک نہیں، کوئی نہیں ہے تمہارے لیے یملک ہو، جو اختیار رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی چیز کا، اگر اللہ تعالیٰ تم کو نقصان پہنچانا چاہے۔ ذرن کیسے پڑھیں گے؟ یا تو ذات کے فتح کے ساتھ پڑھیے یا ذات کے ضمہ کے ساتھ، ذرن پڑھیے یا ذرن پڑھیے۔ او اراد بکم نفع، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو نفع پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والے ہیں۔ سب جھوٹے بہانے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر سزا دیں گے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والے ہیں۔ ای لم یزل متصفا بذالک، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس صفت کے ساتھ متصف رہیں گے کہ تمہارے ایک ایک عمل کی ہمیشہ خبر ہوتی رہے گی، یوں نہیں کہ اس عمل کی خبر ہے اور آئندہ خبر نہیں ہوگی، نہیں، ایک ایک عمل کی قیامت تک جو بھی اعمال ہوتے رہیں گے دنیا کے رہنے ایک ایک عمل کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ بل، پہلے بھی بل آیا اور فی البل آیا، بل دونوں جگہوں کے اندر منتقل ہونے کے لیے ہے، ایک مقصد سے دوسرے مقصد کی طرف۔ پہلے عذر پیش کیا اور ان کے عذر کا جواب دیا کہ سب جھوٹے ہیں، اور بل کیا کر کے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے کہ تم دل میں کیا چھپاتے ہو اور تمہاری عمل کی تم کو سزا دیں گے۔ اور پھر آگے دوسرا بل کیا کر کے دوسری بات بیان کی کہ یہ مقصد تھا ہی نہیں، بلکہ مقصد دوسرا تھا کہ تم نے کیا سمجھا تھا یہ بچ کے نہیں آنے والے، تم نے کیا سمجھا تھا یہ بچ کے آنے والے نہیں، بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا، بل ظننتم، بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہرگز رسول نہیں پلٹیں گے اور مومنین اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی، یہ ہرگز نہیں پلٹیں گے رسول اور مومنین اپنے گھر والوں کی طرف ابداً کبھی بھی، بس یہ گئے بس وہی رہ جائیں گے، ان کو سب کو قریش چھوڑیں گے، قریش جن کو کب سے مقابلہ چل رہا ہے اور یہاں آ کر ان کو مار کے گئے ہیں، اب وہاں تو ان کے گھر میں جا رہے ہیں، کیسے چھوڑیں گے قریش والے؟ کبھی ان کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو ختم کر کے چھوڑیں گے۔ فَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات کہ مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دیا جاوے، ان کو باقی نہ رکھا جاوے، یہ بات ان کے دلوں کے اندر مزین کر دی گئی، بس یہی اچھا سمجھا کہ ایسا ہی ہو جاوے کہ مسلمانوں کو کیا کر دیا جاوے؟ ختم کر دیا۔ آج کل ایسی غلط جو دماغ والے ہیں وہی سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا کر دیا جاوے؟ ختم، اگر کبھی مسلمان اسلام کبھی ختم ہونے والا ہے تو آخری دور کے اندر جب قیامت قریب ہوگی تب جا کر مسئلہ پیش آئے گا، کہ تب تک اسلام ختم نہیں ہونے والا ہے، وہ کسی طرح کی میٹنگیں کر لے ہوئے، تدبیریں کر لے ہوئے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات ان کے دلوں کے اندر مزین کر دی گئی، اَيْ أَنَّهُمْ يُسْتَأْصَلُونَ بِالْقَتْلِ، کہ ان کو جڑ سے مٹا دیا جاوے، کہ ان کی جڑ اکھیڑ دی جاوے قتل کے ذریعے سے، کہ ان کی جڑ اکھیڑ دی جاوے قتل کے ذریعے سے، پس وہ نہ لوٹے۔ فَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برے برے گمان کیے، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے برے برے گمان کیے۔ یہ گمان کون سا؟ اوپر والا جو ذکر کیا کہ رسول اور مومنین پلٹ کر کے نہیں آئے، اور اس کے علاوہ کہ بس یہ ختم ہی ہو جانی چاہیے، کوئی بچنا ہی نہیں چاہیے، اس طرح کی باتیں۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ ہو، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ۔ بورن کیا ہے؟ بورن یہ باہر کی جمع ہے، باہر کی، یا تو بورن مصدر ہے، بار بور بورن، بورن جس کے معنی ہلاک ہونا، یا پھر باہر کی جمع ہے۔ ای حالکن عند اللہ،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہلاک ہونے والے ہیں اس گمان کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے تو فائدہ ہوگا، اور ایمان نہیں لاؤں گے تو اپنا نقصان کروں گے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا، پتہ چلا کہ دونوں پر ایمان لانا ضروری، تب ایمان معتبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو مانے، رسول کو نہ مانے، ایمان معتبر نہیں۔ رسول کو مانے، اللہ تعالیٰ کو نہ مانے، دونوں اعتقاد صحیح ہونے چاہیے، اور دونوں کا اعتقاد جس لائن کا اعتقاد ہونا چاہیے اسی لائن کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اس میں غلو بھی نہ کرے، زیادتی بھی نہ کرے کہ رسول کو کون سا درجہ دے دے، اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دے، یا اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر کچھ کمی کر دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لاوے، اس کے رسول پر ایمان نہ لاوے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، تو بے شک ہم نے کافرین کے لیے ظاہراً کہہ دیا کہ یہ کافرین کہی جائیں گے جو اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے گا اور رسول پر ایمان نہیں لائے گا، ان کو کیا کہا جائے گا؟ کافر۔ اس میں ظاہر کہا گیا، یعنی یہ کہہ دیا جاتا ان کے لیے، کہ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان نہ لاوے، مگر سب لفظ کون سا لایا گیا؟ کافرین۔ کہ بے شک ہم نے تیار کیا ہے کافرین کے لیے، ایمان نہ لانے والوں کے لیے، سعیراً، جہنم کو تیار کیا ہے۔ سعیر کا معنی کیا کیا؟ ای ناراً شدیدتاً، بڑی سخت آگ۔ یعنی لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی سعیر ہے۔ جہنم کے الگ الگ طبقات ہیں، کسی کو لظہ کہا جاتا ہے، کسی کو حطمہ کہا جاتا ہے، تو ایک طبقہ اس کا سعیر بھی ہے، مگر وہ طبقہ مراد نہیں ہے، مراد یہاں پر کیا ہے؟ جہنم مراد ہے۔ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ عام کسی بھی طبقے کے اندر جاوے، بڑی سخت آگ کا۔ اور سعیر کا نکرہ بیان کیا گیا تحویل کے لیے کہ بڑی سخت آگ ہوگی۔ وللہ، ویسا کیوں ہوگا بھائی کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے سلطنت، اللہ تعالیٰ کا مالک ہے، مختار ہے، جس کو چاہے چاہے ڈال دے۔ اور اللہ نے طے کر دیا ہے کہ جنت میں صرف کون جائیں گے؟ مومنین۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے سلطنت، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں، کہ متصف رہیں گے ہمیشہ ان چیزوں کے ساتھ جن کا ذکر کیا گیا، غفوریت کے ساتھ اور رحیمیت کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنی صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف رہیں گے۔ سيقول المخلفون المذكورون إذا انطلقتم إلى مغانم هي مغانم خيبر لتأخذوها ذرونا اتركونا نتبعكم لنأخذ منها يريدون بذلك أن يبدلوا كلام الله وفي قراءة كلمة بكسر اللام أي مواعيده بغنائم خيبر أهل الحديبية خاصة قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل أي قبل عودنا فسيقولون بل تحسدوننا أن نصيب معكم من الغنائم فقلتم ذلك بل كانوا لا يفقهون من الدين إلا قليلا منهم۔ بس تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیشن گوئی دے دی، خبر دے دی کہ ایسے ایسے ہزار پیش کریں گے، مگر آپ کہہ دیجئے کہ سب ہزار تمہارے جھوٹے ہیں۔ بس اصل تو یہی تھا کہ واپس آنے والے نہیں ہیں، مگر مسلمان تو کیسے آ گئے؟ کھلم کھلا واپس، برابر صحت سالم، کوئی مسئلہ ہی پیش نہیں، کسی کو خراش تک بھی نہیں لگی، ایک معمولی تھوڑی بھی جھڑپ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بس خلاصہ واقعہ جو کفار چڑھ آئے تھے، چاہتا کہ قتل کر دیے، مسلمانوں سے مقابلہ ہو جاوے، مگر ان سب کو کیا کر لیا گیا تھا؟ پکڑ لیا گیا۔ ہاں ایک صحابی البتہ اس تیر اندازی کے اندر شہید ہوئے تھے، باقی کوئی اور دوسرا کوئی مسئلہ پیش آیا نہیں۔ پکڑ لے گئے تھے کفاروں کو، اور پھر ان کو کیا کر دیا تھا؟ آپ نے چھوڑ بھی دیا تھا۔ تب یہ فتح مبین، اسی کو صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا، تو فتح مبین ہی ہے، اس لیے کہ وہ تو کیا سمجھ رہے تھے؟ واپس آئیں گے ہی نہیں، اور سب کے سب کیا آ گئے؟ واپس۔ تو یہ تو فتح ہوئی گئی۔ آپ بھی سمجھ رہا ہو کسی جگہ کہ ایسا واقعہ پیش آئے گا اور الٹا پیش آ گیا، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فتح۔ اسی تو کامیابی نام ہے۔ تو یہ فتح مبین ہے بالکل، کہ سمجھ یہ رہے تھے کہ واپس آئیں گے نہیں، اور یہ لوگ سب کے سب کیا آ گئے؟ واپس۔ مکہ واپس، مدینہ واپس آ گئے، اور ذوالحجہ کے اواخر میں تشریف لائی۔ ذوالقعدہ میں گئے تھے آپ، اور ذوالحجہ کے اواخر میں آپ تشریف لائے، اور ذوالحجہ کے اندر تو مدینہ ہی میں مقیم رہے۔ اس کے بعد پہلے سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے خبر دے دی تھی کہ خیبر کا مسئلہ پیش آنے والا ہے۔ کون سا مسئلہ؟ خیبر کا مسئلہ۔ جو خیبر بنو نذیر والے جو تھے، جو کہاں رہتے تھے؟ وہ خیبر کے اندر رہتے تھے، پہلے مدینہ میں رہتے تھے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، اس طرح بنو قینوقا، یہ سب بڑے بڑے قبیلے تھے جو کہاں رہتے۔ بنو نذیر بہت بڑا قبیلہ تھا، مدینہ سے ان کو جلا وطن کر دیا تھا، اور خیبر چلے گئے جو لوگ خیبر رہتے تھے۔ مگر پھر بھی ان لوگوں نے سن ہجری 5 میں جو غزوہ خندق پیش آیا، پیش وہی لوگ تھے، بنو نذیر ہی والے پیش تھے، جو کفاروں کو جا کر چڑھایا تھا، سب کو ملے تھے، اور پورے تمام قبائل کو جمع کر لیا تھا، اور جمع کر کے سن ہجری 5 کے اندر سب مسلمانوں پر ہوا بول دیا تھا، ان لوگوں دھاوا بول دیا تھا، سوچا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دے، مگر کچھ بھی ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت ہوا بھیج دی غزوہ خندق کے موقع کے بعد، اور سب کے سب بھاگ گئے۔
اب سن ہجری 5 میں یہ واقعہ پیش آیا، تو آپ نے سن ہجری 6 میں تو عمرہ کا ارادہ کیا، عمرے کے لیے گئے۔ اس بنی نذیر کو گویا کہ دکھانا تھا ہم دیکھو جا رہے ہیں مکہ، وہی چڑھ کر آئے تھے ہم پر، اور آپ نے اس وقت کہہ بھی دیا تھا غزوہ خندق سے جب لوگ لوٹے تھے اب کبھی ہماری طرف لوٹ کر کے آئیں گے نہیں، اب ہم ہی جائیں گے۔ تو سن ہجری 6 کے اندر آپ گئے قریش سے اور صلح کا واقعہ پیش آ گیا، مگر دوسروں پر یہ سکہ تو بیٹھ گیا کہ آپ مکہ جا کر آئے، ٹھیک ہے عمرہ کرنے نہیں ملا وہ الگ مسئلہ ہے، باقی گئے تو صحیح۔ تو پیش قدمی کس کی طرف سے ہوئی؟ حضور کی طرف سے ہوئی۔ تو یہ داغ تو دوسرے قبائل پر بیٹھ گئی ادھر ادھر کے لوگوں کے اوپر کہ دیکھو اتنے سارے چڑھ کر گئے تھے، مقابلہ ہوا تھا، ابھی سن ہجری 5 میں واقعہ پیش آیا اور دوسرے سال مسلمان تیاری کر کے چل دیے، حالانکہ لڑائی کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں، مگر گئے تو صحیح۔ تو اثر لوگوں پر تو اب جو تحقیق لوگوں کو ہی پتہ چلے گا کہ قریش والوں کے بعد مسلمان گئے۔ اب پھر سن ہجری 7 کے اندر آپ نے کس پر چڑھائی کر دی؟ خیبر کے اوپر، بنو نذیر کے اوپر خیبر جو قلعہ تھا بہت بڑا، اس میں محفوظ تھے لوگ، وہاں چڑھائی کر دی اور اس کو بھی آپ نے کیا کر لیا؟ فتح کر لیا، جو سن ہجری 7 کے اندر واقعہ محرم سن ہجری 7 میں واقعہ پیش آیا۔ تو اس وقت آپ کو خبر دے دی گئی تھی کہ اس جنگ میں خیبر کے اندر کون سے لوگ شریک ہوں گے؟ وہی لوگ شریک ہوں گے جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے، جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے، بس وہی شریک ہوں گے اور باقی کوئی شریک نہیں ہوگا۔ اس سے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین کمانے کا ذریعہ کیا ہے؟ مال غنیمت۔ یہ سب سے زیادہ بہترین کمائی کا ذریعہ ہے کہ کسی اپنی زندگی گزاری جائے مال غنیمت کے ذریعے سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کو کیا کر دیا ہے؟ حلال۔ پہلی والی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، ان کے بعد لڑائی کی نوبتیں کم آتی تھی، کبھی کبھار آتی تھی، اس لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آگے اس کو کھا جاتی۔ مگر اس امت کو تو ہمیشہ لڑتے رہنا ہے، ہمیشہ جہاد کرتے رہنا ہے اللہ کلمت اللہ کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس لیے ان کے لیے مال غنیمت کو کیا کر دیا گیا؟ حلال کر دیا گیا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے خبر دے دی تھی کہ آئندہ فتح خیبر کا واقعہ پیش آنے والا ہے، یہ غنائم صرف کس کو ملیں گے؟ صلح حدیبیہ والے ہی کو ملیں گے، بیعت رضوان والوں کو ملیں گے، کوئی شریک نہیں ہوں گے۔ اب جب خیبر میں جانے کا موقع آئے گا اور آپ اس کی تیاری کریں گے بنو نذیر کو فتح کرنے کے لیے، خیبر کو فتح کرنے کے لیے، تو منافقین اس وقت تک کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہم کو بھی ساتھ میں لڑنے کے لیے تیار ہے، ہم بھی آئیں گے ساتھ میں۔ مگر آپ صاحب کہہ دیجئے اب تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہہ دیا ہے کہ اس میں کون شریک ہوں گے؟ صلح حدیبیہ والے ہی شریک ہوں گے، تو تم شریک۔ جب وہاں کہا تھا کہ چلو تو وہاں تو چلے نہیں، پیچھے رہ گئے۔ اب یہاں پر پتہ ہے کہ وہ کم لوگ ہیں اور مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ فتح یاب ہو جائے، بڑا مال غنیمت ہاتھ میں آنے والا ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے فتح خیبر کے بعد کیا ہو گئی تھی؟ ذرا سہولتیں ہو گئی تھی۔ عائشہ صدیقہ ذرا خود فرماتی ہے کہ خیبر کی فتح سے پہلے کبھی ہم نے پیٹ بھر کے کھایا نہیں تھا، کھجوری خالی ملتی تھی، مگر کھجوری بھی بہت ہی کم تعداد میں ملتی تھی، کھجوری بھی پیٹ بھر کے نہیں ملتی تھی۔ ہاں خیبر کی فتح ہونے کے بعد البتہ کھجوری خوراک تو تھا ہمارا، مگر کھجوری البتہ زیادہ مقدار میں تھوڑی ملنے لگی کہ جس سے پیٹ ہمارا کچھ بھرنے لگا۔ باقی فتح خیبر سے پہلے کھجور بھی اتنی نہیں ملتی تھی کہ جس سے ہم پیٹ کو بھر سکے۔ تو اس وقت لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی ساتھ میں لے چلو، مگر آپ صاحب کہہ دیجئے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ چل سکتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اس میں صرف کون آئیں گے؟ صلح حدیبیہ والے آئیں گے، اس لیے تم نہیں آ سکتے ہو۔ اب یہ منافقین کیا کہیں گے؟ یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا ہے، مگر تم ہم پر حسد کرتے ہو کہ مال غنیمت میں کیا ہو جاؤں گے؟ شریک ہو جاؤں گے، اس حسد کی وجہ سے تم ہم کو نہیں لے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ان کی عقل ہی نہیں ہے، یہ ماری گئی بیوقوف جیسے لوگ ہیں، اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ جب پہلا موقع تھا اور جہاں جان کا خطرہ تھا وہاں تو ساتھ دیا نہیں، اب یہاں پر جہاں جان کا خطرہ نہیں ہے اور مال غنیمت آنے کہاں کے، تو یہ حق بھی کس کو ملنا چاہیے؟ جس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ یہ تو عقل مندی کی بات ہے کہ جس کو مال غنیمت کس کو ملنا چاہیے؟ جو مجاہدین جنہوں نے کیا کہ گھر بیٹھے رہے اور کہ ہم کو بھی مال غنیمت ملنا چاہیے، تو گھر بیٹھے تھوڑا ملتا ہے، اس کے لیے کیا دینا پڑتا ہے؟ قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو یہ ذرا عقل سے تو سوچو کہ جب جان دینے کا موقع آیا اور خطرے کا موقع تھا تو کس نے ساتھ دیا؟ ان لوگوں نے، صلح حدیبیہ والوں نے ساتھ دیا۔ تو جب مال غنیمت لینے کا موقع آیا تو یہ موقع بھی کس کو ملنا چاہیے؟ انہی کو ملنا چاہیے۔ سیقول المخلفون، ان قریب پیچھے رہ جانے والے، المذکورون جن کا ذکر اوپر کیا گیا وہی پیچھے رہنے والے، وہ ان قریب وہ کہیں گے جب کہ تم چلو گے غنیمتوں کی طرف۔ دیکھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ڈائریکٹ پہلے سے کہہ دیا یہ فتح طے ہے، فتح طے ہے، سیدھا تمہارے ہاتھ میں کیا آنے والا ہے؟ غنیمت ہی آنے والا ہے۔ حالانکہ غنیمت کے لیے تھوڑے گئے تھے، وہ تو کس کے لیے گئے تھے؟ جہاد کے لیے۔ جب کہ تم چلو گے غنیمتوں کی طرف، کون سی غنیمت مراد ہے؟ یعنی خیبر کی غنیمت، تاکہ تم اس کو لو، تاکہ تم اس کو لو۔ ضرونا، تو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ضرونا اترکونا، ہمیں اجازت دیجئے، ہمیں چھوڑ دیجئے،
اترکونا تم ہم کو چھوڑ دو، نتبعکم ہم تمہارے ساتھ چلیں، ہم تمہارے پیچھے چلیں، ایسا کہیں گے وہ، تاکہ ہم بھی اس میں سے لے، کس میں سے؟ غنائم میں سے، تاکہ ہم بھی غنیمتوں میں سے لے۔ یریدون بذالک، وہ اس کلمے کے ذریعے سے، یہ منافقین پیچھے رہ جانے والے اس کلمے کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلمے کو بدل دے۔ اللہ نے تو یہ طے کیا ہے کہ اس میں صرف کون شریک ہوں گے؟ صلح حدیبیہ والے۔ اب یہ ساتھ میں ہو کر کے اللہ کے کلمے کو بدلنا چاہتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلمے کو بدل دے، اور ایک قرات میں کلام ہے اور ایک قرات میں کیا ہے؟ کلیم، لام کی کسرے کے ساتھ، یعنی اللہ کے وعدے خیبر کی غنائم کے بارے میں صلح حدیبیہ کے لیے خاص طور پر اللہ نے وعدہ کر دیا کہ یہ غنیمت کس کو ملے گی؟ صرف صلح حدیبیہ والوں کو ملے گی۔ تو اللہ کے وعدے کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ابھی کہ اللہ نے وعدہ ایسا کہاں کیا بھائی؟ تو ایسا وعدہ کس کے ذریعے سے کیا؟ وحی غیر مطلوع کے ذریعے سے، حضور پر وحی آ گئی۔ یا آگے آیت میں آ رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے فتن، کہ جس وہ فتح کا لفظ آ رہا ہے نا اس کے اندر، وفتن قریبا، تو قریب میں کیا ہونے والی ہے؟ فتح ہونے والی ہے۔ چاہے اس کا صراحتاً نام نہیں لیا ہے، وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ خیبر ہی کی طرف اشارہ ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لن تتبعونا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ہو۔ لن یعنی روکنا مقصد ہے سیگا کون سا؟ نفی کا، مگر مراد اس سے کیا ہے؟ نہیں، کہ ساتھ تم چل سکتے نہیں ہو، تم ساتھ چلنا مت۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا ہے، اسی طرح کذالکم، اسی طرح تم لوگوں کو، اسی طرح تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا ہے ہمارے لوٹنے سے پہلے۔ ابھی ہم لوٹے بھی نہیں تھے، مدینہ آئے بھی نہیں تھے کہ پہلے سے ہم کو خبر دے دی گئی تھی کہ ابھی واقعہ پیش آنے والا غزوہ خیبر کا، اس میں صرف کون جائیں گے؟ مسلمان، صلح حدیبیہ والے ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ فَسَيَقُولُونَ، پسند قریب وہ کہیں گے۔ اب جب آپ یہ جواب دوں گے تو کیا کہیں گے وہ؟ بل تحسدوننا، یہ منافقین یہ جواب دیں گے بلکہ تم ہم سے جلتے ہو، حسد ہے تمہارے اندر کہ مالی غنیمت میں حصہ نہ ملے، ان کو حصہ نہ ملے، اس لیے تم شریک ہونے نہیں دیتے ہو، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ یہ کہ تمہارے ساتھ ہم کو پہنچ جاوے غنائم میں سے، یہ کہ تمہارے ساتھ ہم کو پہنچ جاوے غنائم میں سے، فَقُلْتُمْ ذَلِكَ، بس تم یہ باتیں کہتے ہو کہ تم ساتھ میں چل سکتے نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا بہا نہیں۔ یہ کس نے جواب دیا؟ منافقین۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں بلکہ یہ دین کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں، بلکہ یہ لوگ دین کو ناواقف بیوقوف جیسے ہے، کم سمجھ ہے۔ اتنی عقل آدمی ذرا سوچے اپنے تو سمجھ میں آ جاوے کہ خطرے کے اندر یہ پڑے تھے تو مال غنیمت کا فائدہ انہیں کو ملنا چاہیے۔ منہم، ان میں سے چلیے۔ قل للمخلفین من الاعراب المذکورین اختبارا ستدعون الى قوم اولی اصحاب بأس شدید قیل هم بنو حنیفۃ اصحاب الیمامہ وکیل فارس والروم تقاتلونهم حال مقدرة هي المدعو إليها في المعنى أو هم يسلمون فلا تقاتلون فإن تطيعوا إلى قتالهم يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما مؤلما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في ترك الجهاد ومن يطع الله ورسوله يدخله بالياء والنون جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه بالياء والنون عذابا أليما۔ تو سب سے پہلے مخلفین کا آزار کا ذکر کیا، اس کا جواب دیا، پھر اس کے بعد غزوہ خیبر کا ذکر آیا کہ غزوہ خیبر کے اندر صرف کون شریک ہوں گے؟ صلح حدیبیہ والے، دوسرے لوگ شریک نہیں ہو سکتے ہیں، اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ غنیمت کس کو ملے گا؟ صلح حدیبیہ والوں کو۔ بلکہ آپ نے اس کی جب تقسیم کی تو کہہ دیا آپ نے صاحب کہ صلح حدیبیہ کے مالک یا خیبر کا مالک غنیمت کس کو ملے گا؟ صلح حدیبیہ والوں کو، چاہے حاضر ہوا ہو فتح خیبر میں کہ چاہے حاضر نہ ہوا ہو۔ صلح حدیبیہ میں بھی تھا مگر یہاں پر نہیں پہنچا، مطلب کسی وجہ سے کوئی اس کو عذر پیش آ گیا، تب بھی اس کو مال غنیمت آپ نے حصہ دیا۔ تمام صحابہ شریک ہوئے تھے، خالی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مشکل کام تھا تو وہ شریک نہیں ہو سکے تھے، تو آپ نے ان کو بھی حصہ دیا تھا، لیکن صلح حدیبیہ کے اندر وہ کیا تھے؟ شریک تھے آپ نے۔ تو جو بھی صلح حدیبیہ میں تھے، چاہے خیبر میں گیا ہو کہ نہ گیا ہو، مگر تمام صحابہ کو آپ نے اس میں سے کیا دیا؟ حصہ دیا۔ باقی جو لوگ صلح حدیبیہ میں شریک نہیں تھے ان کو مال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے غنیمت انہی کے لیے کیا کر دیا تھا؟ خاص کر دیا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم ابھی خیبر میں جانا چاہتے ہو مگر ہم نے تم کو روک دیا کہ نہیں تم اس میں جا نہیں سکتے ہو۔
اب اگر تم کے جنگیں کرنی ہی ہے، جہاد کرنا ہی، تو کون سا مسئلہ ہے؟ آگے اور واقعات پیش آنے والے ہیں، کون سی دیر کی بات ہے؟ تیار رہیے آئندہ، جب آئندہ اس خیبر کے بعد دوسرا واقعہ پیش آوے اور دوسری کوئی جنگ کا واقعہ پیش آوے تو کیا ہو جانا؟ تیار ہو جانا اور ساتھ دینا برابر۔ ساتھ دیا تم نے، تم کو واقعہ ملے گا، مال غنیمت بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر بھی دیں گے۔ مگر وہاں اگر تم نے اعراض کیا تو پھر اس وقت اگر تم نے اعراض کیا جیسے پہلے حدیبیہ کے موقع پر اعراض کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی بڑا سخت ہے۔ عذاب علیم کے اللہ نے کیا دے دی؟ دھمکی دے دی، پھر ڈرا دیا کہ عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آئندہ موقع آنے والے ہیں، اس موقع پر تم ساتھ دے دینا۔ اب آئندہ موقع سے کون سے مراد ہیں؟ یا تو اس سے مراد فتح مکہ کا موقع، غزوہ حنین کا جو واقعہ پیش آئے فتح مکہ کے بعد، تو غزوہ حنین کے اوپر اس وقت بلانے والے کون ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے تھے۔ اس وقت دیکھ لینا تو کون ساتھ دیتا ہے کون ساتھ نہیں دیتا، ہم دیکھ لیں گے اس وقت غزوہ حنین کے موقع کے اوپر۔ یہ بھی بڑا خطرناک مارکا پیش آیا تھا۔ یا تو ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، دوسری تفسیر کی گئی ہے کہ یا تو بلانے والے وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کس سے لڑنے کا مراد ہے؟ بنو حنیفہ والے لوگوں سے۔ یہ اہل یمامہ، یمامہ یمن کا ایک شہر کا نام ہے کہ جس میں مسلم کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ صدیق کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور آپ نے پورا لشکر تیار کر کے ان کو لڑنے کے لیے بھیجا تھا، اور کتنے صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا یہ داعی کون ہے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کس سے لڑنا ہے؟ بنو حنیفہ والوں سے، مسلمہ کذاب سے مکالمہ کرنا ہے۔ دیکھتے اس وقت کون ساتھ دیتا ہے اور کون ساتھ نہیں دیتا ہے۔ یا پھر داعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مراد اس سے فارس اور روم کی جنگیں جو بعد میں پیش آئی روم والوں کے ساتھ، یہ بڑے جنگجو لوگ ہوں گے، ان سے مقابلہ کیا جائے گا تو پتہ چلے گا اس وقت کون ساتھ دیتا ہے اور کون ساتھ نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام میں پہلے سے کہہ دیا کہ انقریب تو بلائے جاؤں گے جنگجو لوگوں کی طرف۔ اب بلانے والے بلائے جاؤں گے، بلانے والا کوئی بھی ہوگا تو بلانے والا کون ہوگا؟ ذمہ دار ہوگا۔ تو وہ صدیق رضی اللہ عنہ بلانے والے تھے بنو حنیفہ کی طرف لڑنے کے لیے، اور روم والوں سے لڑنے کے لیے بلانے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو کہا کہ ان کی حکومت بالکل کیا تھی؟ صحیح تھی، کہ جس کا ذکر کلام اللہ کے اندر گویا کہ ضمناً اس کا ذکر کیا گیا۔ کل جیسے کوئی موقع میں کہتے ہیں ہم تو پیچھے رہ گئے، تو ٹھیک ہے پیچھے رہ کون سا فرق پڑتا؟ آئندہ پھر موقع آئے گا، دیکھ لیتے ہو آج کیسا تم شوق کا ثبوت پیش کرتے ہو، ہم تو اس سبق ہوتا تھا، ہم تو پیچھے رہ گئے، ہم کو تو سننے نہیں ملا۔ ٹھیک ہے بہت سارے بھی مواقع آئیں گے، دیکھتے ہیں کیسا اپنے شوق کا ثبوت پیش کرتے ہو۔ کل ابھی جو عذاب جو مسلط اسی وجہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شوق لوگوں میں سے کیا ہو چکا ہے؟ پڑھنے کا ختم۔ اسے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے۔ پڑھے رہو جو تم کو شوق ہی نہیں ہے تو، ورنہ اگر کوئی اپنی انفرادی پڑھنا چاہے، کام کرنا چاہے تو کون روکنے والا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہو پورے 24 گھنٹے کو روکنے والا ہے؟ مگر نہیں، ہم کو نہیں پڑھنا ہے، ہم کو تو کام پر چلے جانا ہے، ہم نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے مرضی، مت پڑھو۔ قل للمخلفین، آپ کہہ دیجئے دیہاتیوں میں سے پیچھے رہنے والوں المذکورین جن کا اوپر ذکر کیا گیا، اختباراً امتحان کے طور پر کہہ دیجئے ان قریب تم بلائے جاؤں گے ایک جنگجو قوم کی طرف، قومین ایسی قوم کی طرف، اولی باس شدید، اولی بمانا اسا، جو بڑی جنگجو ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یا تو کہاں گیا؟ یہ بنو حنیفہ والے ہیں جو اصحاب یمامہ، یمامہ والے ہیں جو یمن کا ایک شہر ہے یمامہ، اس کے نام۔ یہ بعد نے کہا کہ یمامہ ایک عورت کا نام ہے جس کا اصل اس کو زرقہ بھی کہا جاتا تھا، ایک عورت وہاں پر رہتی تھی، اس کے نام سے نام پڑ گیا ہے۔ اور کہا کہ فارس اور روم، تو قاتلونہم کہ تم ان سے قتال کرو گے، تم بلائے جاؤں گے جنگجو قوم کی طرف اس حال کے اندر کہ تم ان سے قتال کرو۔ اس کو حال مان لیا گیا ہے، حال مقدرہ، یعنی حقیقت میں حال نہیں ہے، اس لیے کہ بلانے کا زمانہ الگ ہے اور قتال کا زمانہ الگ ہے۔ بلایا پہلے جائے گا اور قتال تو کیا ہوگا، مگر اس کو کیا مان لیا گیا؟ حال مان لیا گیا ہے۔ تو معنی کیا کریں گے؟ حقیقت کے اندر اسی کی طرف بلایا گیا ہے، بلایا گیا ہے۔ حقیقت کس کی طرف بلایا گیا ہے؟ قتال کی طرف، کہ تم کو بلایا جائے، کس کی طرف بلائی جاوے؟ قتال کی طرف، کہ تم ان سے قتال کرو۔ او مسلمون، یا وہ کیا بن جاوے؟ موتی بن جاوے، فرما بردار بن جائے، یا تو مسلمان بن جاوے یا جزیہ دینا کیا کر دے منظور کر دے، جیسے کہ فارس اور روم والوں نے جزیہ دینا منظور کر دیا، یا بھی مسلمان بن جاوے۔ جزیرۃ العرب جیسے مرتدین کی جماعت جو تھی، مسلم کذاب وغیرہ والوں کی جماعت، ان سے تو صرف کیا کرنا ہے؟ اسلامی معتبر ہے، اسلام نہیں لائیں گے تو ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا، یا وہ متی بن جاوے فلا۔ اب یہ دو باتیں، قتال اور مسلمون، دونوں باتیں کہی گئی۔ حالانکہ زیادہ لوگ کیا لے آئے تھے؟ صحیح راستے پر آ گئے تھے، مگر دونوں اور پہلے اس کو ذکر ہے کہ قتال کو، تاکہ آسان نہ سمجھنے کو۔ اگر مسلمون کے پہلے ذکر کرتے تو سمجھتے کہ چلو تم متی بننے والے، اس لیے جنگ کے اندر چلے جاوے۔ فَإِن تُطِيعُوا، پس اگر تم اطاعت کرو، او مسلمون یا متی بن جاوے، پس وہ قتال فلا تقاتلون، پس تم قتال نہیں کرو گے۔ اگر مسلمان بن گئے تو تم قتال کرو گے نہیں۔ فَإِن تُطِيعُوا، پس اگر تُطِيعُوا إِلَىٰ قِتَالِهِمْ، پس اگر تم اطاعت کر لو گے ان کے قتال کی طرف،
تم کو جب بلایا جائے گا قتال کی طرف تو قتال کی طرف تم چلے جاؤ گے. بس اگر تم نے اطاعت کر لی ان کے قتال کی طرف اللہ تعالیٰ تم کو اجر حسن دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم نے اعراض کیا جیسا کہ تم نے پہلے اعراض کیا تھا حدیبیہ کے موقع پر يُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو تم کو سخت عذاب اللہ تعالیٰ دے گا. مؤلماً جو بہت بڑا دکھ دینے والا عذاب ہے. اب جب کہ کہا گیا کہ جب جو قتال کا جواب دے گا اور قتال میں جائے گا اس کو کیا دیں گے اللہ تعالیٰ اجر حسن دیں گے. اب جو عامہ مریض وغیرہ جو معذور لوگ ہیں ان کو اشکال پیش آیا کہ ہم تو کیسے جائیں تو ان کو مستثنیٰ کر دیا گیا. اگر یہ لوگ پیچھے رہ گئے عذر کی وجہ سے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیس العامہ انتے پر کو حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے کے پر کو حرج ہے اور نہ بیمار پر کو حرج ہے جہاد کے چھوٹنے کے کوئی گناہ ان کے پر نہیں. مگر یہ کب مسئلہ ہے جب کہ نفیر عام نہ ہو. اور اگر نفیر عام ہے تو پھر تو ہر ایک کو اپنی قوت کے حساب سے اس کا مدافعت کرنی پڑے گی کہ کوئی غیر کفار دوسرے لوگ مسلمانوں پر چڑھ آئے ہیں نفیر عام تو اس وقت بادشاہ نے حکیم نے خلیفہ المسلمین نے کہہ دیا کہ سب کو نکلنا ہے تو عورتیں بھی نکل جائیں گی غلام بھی نکل جائیں گے کوئی بھی اس کے پیچھے رہے گا نہیں. باقی عام حالات ہے تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا یدخلو یا اور نون کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو داخل کریں گے یا ندخلہم اس کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. من یتولی اور جو اعراض کرے گا یعذب عذابا علیما یا اور نون کے ساتھ ہم اس کو عذاب دیں گے یا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے عذاب علیم. جب جنت کا یدخلو کا اس کو داخل کریں گے تو پوری تفصیل کی گئی باغات میں کہ جس کے نیچے سے نہریں جائیں. اور یہ تولی کو کیا بیان کیا مختصراً کہ اس کو عذاب علیم خالی دیں گے تاکہ اصل اللہ تعالیٰ کے وہاں رحمت غالب ہے اور عذاب کم ہے. اس لیے پہلے رحمت کے غالب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ ایسی باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں اور اس کو مختصراً ذکر کر دیا کہ عذاب علیم کہ اللہ تعالیٰ ان کو چکھائیں گے. بس سوال